سر سی ڈی اور لاہور پولیس کے درمیان کیا کشیدگی ہے یا اتنے فاصلے کیوں آ رہے ہیں؟ کیا ایشوز ہیں؟ حیرت ہے یہ نا، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اس طرح کی مضحکہ خیز جو ہے نا وہ سٹوریز سے اور پروپیگنڈے سے. کیا یہ کوئی ساس بہو کا ڈرامہ چل رہا ہے؟ آپ بتائیں. ایک طرف ہم جو ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں کہ ببانگ دوہل اور اتنے کانفیڈنس سے فیکٹ اینڈ فگرز کے ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ لاہور میں کرائم جو ہے میرا ہے لاہور کی تاریخ میں اتنا کنٹرول نہیں ہوا کبھی جتنا اس وقت کنٹرول ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں پنجاب کی کہ پنجاب میں کرائم کنٹرول ہوا. پھر ہم بات کرتے ہیں سی سی ڈی کے جو ہے نا ایکشنز کی اور سی سی ڈی کے کرائم کنٹرول کے حوالے سے رول کی. تو اب ان تمام جو فورسز کے جو کمانڈر ہیں اور جو سپہ سالار ہیں وہ کیا ان میں کوئی ساس بہو کی لڑائی چل رہی ہوتی ہے کیا؟ یہ کیا ہے مثلا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جب آئے نا ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران جب آئے اسلام آباد سے، تو تب بھی جو ہے نا اس طرح کی افواہیں خبریں بے پر کی کہ ان کا جو ہے نا سی سی پی او لاہور کے ساتھ جو ہے نا کوئی محاذرائی ہے، کوئی کوآرڈینیشن بہتر نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کو ناپسند کرتے، آمنے سامنے آ گئے. اچھا اس طرح کی چیزیں جب ہم نے چیک کیا تو ایسا کچھ نہیں ملا. پھر اسی طرح جب ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان جو ہیں وہ جب آئے ان کے حوالے سے بھی اسی طرح کی خبریں آنا شروع ہو گئی کہ ان کی جو ہے نا وہ پتہ نہیں سی سی پی او سے نہیں بن رہی، ان کی جو ہے نا فلاں سے نہیں بن رہی، ڈی آئی جی آپریشن سے نہیں بن رہی. اس طرح کی صورتحال ہوگی. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ سی سی ڈی بن گئی، سہیل ظفر چٹھا آ گئے. آج کل چل رہی ہے جی کہ جو ہے وہ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران اور سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا وہ آمنے سامنے آ گئے ہیں. اور وہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی سب انسپیکٹر سی سی ڈی کا پکڑ لیا. پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ ڈی آئی جی آپریشن نے جو لاہور پولیس کا جو انسپیکٹر پکڑے جی وہ بھی سی سی ڈی کے حوالے کیے، ٹھیک. اور جو سی سی ڈی کا سب انسپیکٹر یا کوئی بھی پولیس اہلکار پکڑا ابھی تک وہ بھی انویسٹیگیشن کے لیے سی سی ڈی کے حوالے کیا. یعنی کہ سی سی ڈی نہیں. یہ میں آپ کو کوآرڈینیشن کا عالم بتا رہا ہوں، ٹھیک، اور ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کا عالم بتا رہا ہوں، اور ایک پیج پہ ہونے کا عالم بتا رہا ہوں. جب میں کہتا ہوں نا کہ یہ لاہور کی تاریخ کا بہترین دور ہے کرائم کنٹرول کے حوالے سے، تو وہاں میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں. آپ نا ڈی آئی جی فیصل کامران جو ہے، میں چیلنج کرتا ہوں آپ ان کی کھلی کچہری ایک ذرا اٹینڈ کر کے دیکھیں، کوئی بھی کھلی کچہری اٹینڈ کر کے دیکھیں. اور آپ نے ماضی میں بھی کور کی ہوں گی، ہم نے کچہریز ڈی آئی جی آپریشنز کی بھی کی ہوں گی، مے بی سی سی پی اوز کی بھی کی ہوں گی، مختلف ڈی پی اوز کی ہوں گی، مختلف پولیس آفیسرز کی ہوں گی. میں آپ کو بڑی ایک مثال دینے لگا ہوں فیصل کامران کی کھلی کچہریوں کی. میں نے نوٹ کیا ہے، میں تو زیادہ فوٹیجز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں یا ہمارے نمائندے جو کور کر کے آتے ہیں، اگر کسی خاتون کی درخواست ہے اور وہ خاتون موجود ہے، اس کی درخواست آ گئی، اس میں وہ خاتون جو سائلہ ہے اس کی کوئی کریکٹر اسیسینیشن کا معاملہ ہے وہ کی گئی ہے، یا اس کی کوئی نیوڈ جو ہے وہ کوئی کانٹینٹ کا معاملہ ہے، کوئی تصاویر کا معاملہ ہے، کوئی اس طرح کا کوئی ریپ کا کیس ہے. ان درخواستوں کو کھلی کچہری میں جہاں مائک لگا ہوتا ہے ڈائس پہ کھڑے ہو کے ڈی آئی جی فیصل کامران پڑھتے ہی نہیں ہے، اونچی آواز میں نہیں پڑھتے. دوسری درخواستوں کی طرح جس طرح کسی چور کی درخواست پڑھی جا رہی ہے، کسی ڈکیت کی پڑھی جا رہی ہے، کسی کا کوئی ملزم نہیں پکڑا جا رہا، کوئی 499 کا نہیں پکڑا جا رہا، کوئی قتل کا ملزم نہیں پکڑا جا رہا، پولیس سے جو ہے نا وہ سائل مطمئن نہیں ہے تو کھلی کچہری میں آ گیا. جس طرح دیگر اپلیکیشنز کو وہ بلند آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ نے نوٹ کرنا ہے آج کے بعد کہ کبھی بھی کسی خاتون کی اس طرح کی اپلیکیشن ہوگی تو وہ اس کو اونچی آواز میں نہیں پڑھیں گے، وہ اس کو دیکھیں گے اور دیکھ کے وہ جس آفیسر کو اسائن کرنا ہے یا جس کی سرزنش ہونی ہے اور کس طرح سے اس انویسٹیگیشن کو اپنا اس آپریشن کو سپیڈی کرنا ہے تو وہ خاموشی سے کر دیں گے. ٹھیک ہے، اب میں بات کر رہا ہوں ایک کسی بھی کمانڈر کی سینس کی بات کر رہا ہوں. اب اس طرح کا کمانڈر جو ہے، اور دوسری طرف آپ کر لیں سی سی پی لاہور بلال صدیق کا بیانہ کر لیں، ادھر آپ سہیل ظفر چٹھا کر لیں. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو ایک مثال دی ہے کسی بھی اور ڈی آئی جی آپریشن کی لیول کا جو آفیسر ہے
وہ اتنی چھوٹی چھوٹی تھک اینڈ تھن میں تھوڑا ہی وقت ضائع کرے گا. رائٹ. اور یا ڈی آئی جی سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ سارے کام چھوڑ کے اور وہ غنڈہ کلچر ختم کرنے کا جو ان کا عزم ہے اور وہ جو غیر قانونی اسلحہ ہے اور ڈالا کلچر ہے اور وہ جو ایک غنڈہ گردی ہے اور منشیات گردی ہے, ان سب کو چھوڑ کے وہ ڈی آئی جی آپریشن کے ساتھ ان کی وہ ناراضگی چلو معذرت کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو پہلے کلیئر کر دیا کہ یہ اتفاق ہوتا ہے, یہ کبھی کبھی کمبینیشنز بنتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں بینگ اے جرنلسٹ آپ کو یہ دعویٰ کر رہا ہوں, آپ میرے ساتھ پچھلے 20 سال کا چلیں ڈیٹا شیئر کر لیں, ہم کر لیتے ہیں مختلف ادوار کا. یہ اس وقت آئیڈیل کوارڈینیشن ہے ایگزیکٹلی لاہور پولیس کی, سی سی ڈی کی, پنجاب پولیس کی. ایک اور چلے میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں, یہ میں اپنی انفارمیشن بتاتا ہوں. اتنی زبردست یہ کوارڈینیشن ہے کہ ڈی آئی جی فیصل کامران نے, یہ میری انفارمیشن ہے مبینہ طور پہ, انہوں نے آفر کر رکھی ہے بلکہ دستیابی دے رکھی ہے ڈی آئی جی سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا کو, چونکہ ان کے پاس نفری اتنی زیادہ نہیں ہے, وہ میکسیمم 1800 2000 ہے, تو انہوں نے یہ انہیں بتا رکھا ہے کہ 24 آور 25,000 جو لاہور پولیس فورس ہے وہ آپ کے ڈسپوزل پہ ہے. بیک اینڈ کال. ایگزیکٹلی, جب آپ کو ضرورت پڑے, جہاں آپ کو ضرورت پڑے, کسی بھی جگہ آپ کو ضرورت پڑے, ایون لاہور سے باہر آپ کو ضرورت پڑے, جہاں بھی. یہ لاہور فورس جو ہے 25,000 جو نفری ہے جس کو کمانڈ کر رہے ہیں ڈی آئی جی فیصل کامران, انہوں نے اس آپریشن کی اس نفری کی دستیابی دے رکھی ہے. سر ایسے کمبینیشن کے ساتھ تو بہترین, تو اس سے بڑی کوارڈینیشن کیا ہوگی اگر یہ اتنی ساس بہو کی لڑائی چل رہی ہے, تو پھر ایسے ممکن نہ, پھر یہ جو ہے دستیابی اور یہ جو ہے تعاون جی اور یہ معاونت اور یہ ایک انڈرسٹینڈنگ, اور اصل دیکھیں اصل تو ان تینوں کمانڈرز کی بات کر لیں اور ایون اوپر آئی جی پنجاب کی بات کر لیں ڈاکٹر عثمان انور کی, اصل تو ان کا جو مقصد ہے وہ شہر کو اور صوبے کو کرائم سے پاک کرنا ہے, امن و امان قائم کرنا ہے. جس طرح حسین مبشر صاحب کہہ رہے تھے اپنے شو ریڈ زون میں کہ بڑی دیر بعد ایسا ہوا ہے کہ میری بیٹی یا میری فیملی اگر باہر جاتی ہے رات کے وقت کہیں بازار, کہیں شاپنگ مال میں, کسی بھی کام سے, کسی رشتہ دار کے ہاں, تو مجھے فکر ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے ایک جو کرٹک میڈیا ہے, ہم تنقید بھی کرتے ہیں, مگر آج صورتحال واقعی یہ ہے. کہاں گیا وہ ڈالا کلچر, کہاں گیا وہ قبضے, کہاں گئے وہ جو ہم اٹھتے کے ساتھ ہی ایک لسٹ لمبی چوڑی پڑھتے تھے کہ اتنی ڈکیتیاں ہو گئیں اور ڈکیتی مرڈر ہو گیا, اور خدا نہ خاصا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کرے کہ یہ اسی طرح ہی کنٹرول میں رہیں, برقرار رہیں چیزیں, مگر وہ کیسے یہ امن قائم ہو رہا ہے, یہ کس طرح کرائم کنٹرول ہے, یہ اس کوارڈینیشن سے ہو رہا ہے. یہ کوارڈینیشن ہے ڈی آئی جی آپریشن کی, یہ کوارڈینیشن ہے ڈی آئی جی سی سی ڈی کی, یہ کوارڈینیشن ہے سی سی پی او لاہور کی, یہ کوارڈینیشن ہے آئی جی پنجاب, ٹیم ورک. ایگزیکٹلی. تو ایک یہ اسی سے جڑا ہوا, پلیز بتائیے, اسی میں یہ جو ہے نا کرایہ داری ایکٹ کے حوالے سے جو ہے لاہور پولیس نے اس پہ بھی کام کافی تیز کر دیا. ماہ نومبر میں کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی پر 85 جو ہے وہ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا. حالانکہ یہ ایک لاپرواہی ہے, دانستہ نہ دانستہ زیادہ تر تو. اچھا, اس میں یہ ہے کہ مختلف تھانوں میں مقدمات درج کر لیے گئے ہیں. رواں سال کرایہ داری ایکٹ کے تحت 2793 ملزمان گرفتار ہوئے ہیں, 1583 مقدمات درج کیے گئے ہیں. کرایہ داری ایکٹ پر عمل درآمد ہر صورت یقینی بنایا جائے, یہ کہنا ہے سی سی پی او لاہور کا. اور غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو کرایہ پر مکان یا دکان دینے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی بلا صدیق کا بیانہ. اس کے بعد سی سی پی لاہور کی روزانہ کی بنیاد پر کارروائیوں کی رپورٹ دینے کی ہدایت کی گئی ہے, اور اس کے علاوہ شہری اپنے کرایہ داروں کا اندراج فوری کروا لیں. ٹھیک ہے جی, شہریوں کے باہمی تعاون سے سیکیورٹی بہتر بنائی جا رہی ہے بلا صدیق کا بیانہ. یعنی کہ ایس او پیز ہیں, مگر اب سختی سے عمل درآمد کرانا اور اس کی سپرویژن جو ہے وہ اس وقت بڑی اسٹرکٹ چل رہی.